السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشک بار آنکھوں سے پڑھی جانے والی رقت انگیز داستانیں زلف و زنجیر مع لالہ زار۔ آج میں سٹوری نمبر 19 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ سٹوری نیم ہے عشق و ایمان کا کردار۔ اسی وادی میں عقیدت و عشق کا ایک اور نہایت رقت انگیز واقعہ پیش آیا۔ سہیل ابن عمرو قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی۔ جب باتیں طے پا گئی تو اب انہیں قید تحریر میں لانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سرکار نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح نامہ کی عبارت لکھنے کے لیے بلایا۔ وہ کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئے۔ بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ کی عبارتوں کا یوں افتتاح کیا: ھذا ما صلح علیہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت فرمائی۔ اتنا ہی فقرہ حضرت علی لکھنے پائے تھے کہ سہیل نے مداخلت کرتے ہوئے کہا: یہ کاغذ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ اس پر کوئی ایسی عبارت نہیں لکھی جا سکتی جس سے فریقین میں سے کسی کو اختلاف ہو۔ ہم آپ کو اگر رسول اللہ ہی تسلیم کر لیتے تو اس مصالحت کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ اس لیے آپ معاہدے کی عبارت سے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیجیے اور اس جگہ ابن عبداللہ لکھوائیے۔ حضور نے یہ سوچ کر کہ مصالحت میں کوئی رخنہ نہ واقع ہو، حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور اس کے بجائے ابن عبداللہ لکھ دو۔ بارگاہ رسالت میں حضرت علی کا جذبہ اطاعت شعری محتاج بیان نہیں ہے۔ مقام صحابہ میں آپ کا یہ واقعہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے سرکار کے خواب ناز پر اپنی نماز جیسی متاع گرا نمایاں کو نثار کر دیا تھا، جبکہ حضور آپ کے زانوئے اطہر پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ جس کے احساس ادب کی نزاکتوں کا یہ عالم ہو کہ کچی نیند محبوب کا اٹھ جانا بھی اسے گوارا نہ ہو، اس کے دل نیازمند کی فداکاریوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن حدیبیہ کے چشم دید گواہوں کی زبانی یہ معلوم کر کے سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ انہی حضرت علی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو تو ان کا جذبہ عقیدت اس حکم کی تاب نہ لا سکا۔ فرط علم سے دل کی ایسی ٹھیس لگی کہ جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ ایک ٹوٹ جانے والے کھائل کی طرح مچلتے انہوں نے جواب دیا: واللہ لن امحوک ابدا، قسم خدا کی میں ہرگز آپ کو نہیں مٹاؤں گا۔ مقام صلح انکسار میں حضور اسے گوارا کر لیں، لیکن گدایان عشق اسے اپنے جذبہ ایمان کی توہین سمجھتے ہیں۔ نقش قدم پر مر مٹنے والے یہ سننے کی بھی تاب نہیں رکھتے کہ محبوب کے اسم اعظم کا نقش مٹا دیا جائے۔ سہیل ابن عمرو کے اصرار پر جب حضور نے دوبارہ کہا تو غیرت جلال سے حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور حالت اضطراب میں وہ اپنی تیغ ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے کہ حضور نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا اور خود ہی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دیا۔ عقل انسانی اس مقام پر حیران و ششد رہ گئی کہ وہ نبی امی جسے کبھی نوشت و خواند کا سابقہ نہ پڑا ہو، اس نے کیوں کر ایک لفظ کو پڑھ کر مٹایا اور اس کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا؟ حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توجیہ یوں فرمائی ہے کہ یہ سب کچھ معجزے کے طور پر حضور سے صادر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ انداز جواب منزل عشق عرفان کے مسافروں کے لیے اب بہترین مشعل ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں اس حقیقت کا سراغ آسانی سے مل جاتا ہے کہ مدنی سرکار مقام انکسار میں اپنے لیے جو بات پسند فرمائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے سرکار کے لیے اسی رخ پر سوچیں۔ یہ ان کا مقام توازے ہے کہ اپنے خاک نشینیوں سے ملنے کے لیے وہ فراز عرش سے نیچے اتر آتے ہیں، لیکن ہمارا منصب غلامی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ تو سرتاسر ہمارے ہی محسوس کرنے کی چیز ہے۔ بس سرکار کے تواضع پسند ارشادات کو بنیاد بنا کر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی عظمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمسری کا خواب دیکھتے ہیں، انہیں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل میں اسلام و ایمان کا مزاج سمجھنے کے لیے بہت واضح اشارات ہیں۔